بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تمام مؤمنین و مؤمنات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مؤمن اور مؤمنہ کے اوپر فرض ہے، لیکن نماز کو وضو کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ وضو کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر قرآن کی آیت موجود ہے، وضو کے فرائض کو بتایا گیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج مسلم امہ کے اندر جہاں دوسری چیزوں میں اختلاف ہے، وہاں وضو کے معاملے کے اندر بھی اختلاف ہے، اور سنہ اور شیعہ دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر طعن کیا جاتا ہے، مطعون کرتے ہیں اور اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ مسلم امہ کے ان اختلافات کو سمجھا جائے اور قرآن و سنت کے مطابق کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ جس سے مسلم امہ کے ان اختلافات کو آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں اور قرآن و سنت کے کیا قریب ہے اس کو بیان کیا جا سکے، اور یہ جو نفرتیں ہیں اس دوریوں میں کمی آ سکے۔ اور دیکھیں ان چیزوں کے اوپر تو کوئی نفرت تو نہیں ہے اور نہ یہ، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہے، تمہارا وضو الگ ہے اور ہمارا وضو الگ ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 6 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرائض کو ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت سے معلوم ہوا، اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو چہرہ دھونا یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی وضو کے فرائض میں سے ایک ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے فرمایا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، دوسرا فرض معلوم ہوا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، تیسرا فرض معلوم ہو گیا کہ سر پہ مسح کرنا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو ٹخنوں تک۔ اب یہاں پر قرآن کی آیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ پیروں کو دھونا ہے یا پیروں کو مسح کرنا ہے، یہاں واو آ گیا ہے تو اب اختلاف ہو گیا۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ اختلاف ہے کہ پیروں کو دھونا ہے یا پیروں پہ مسح کرنا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی 4 فرائض ہیں اور شیعہ اور ظاہریہ کے ہاں بھی 4 فرائض ہیں، یعنی تمام امت متفق ہے کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ سنیوں کا، نہ شیعہ کا، نہ ظاہریہ کا، نہ بازیہ کا، سب یہ کہتے ہیں کہ فرائض 4 ہی ہیں۔ لیکن اب کس عضو کو دھونا ہے اور کس کو نہیں دھونا ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں بدن کے 3 اعضاء کو دھونا، یعنی جو یہاں پر فرائض بیان کیے گئے ہیں، 4 اعضاء کو بیان کیا ہے، ان میں سے 3 فرض ایسے ہیں کہ جن اعضاء کو دھویا جائے گا اور ایک عضو کا مسح کیا جائے گا، جبکہ شیعہ اور ظاہریہ کے ہاں 2 اعضاء کا مسح ہے اور 2 اعضاء کو دھونا ہے۔ اب اہل سنت کہتے ہیں کہ چہرے، ہاتھوں اور پیروں کو دھویا جائے گا اور صرف سر کا مسح کیا جائے گا۔ ظاہریہ اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، چہرے اور ہاتھوں کو دھونا ہے اور پیروں اور سر کا مسح کرنا ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے المحلہ جلد 1 کے اندر یہ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت یہ مسح کے اوپر نازل ہوئی، یعنی ان کا موقف بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہاں پر مسح کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ اس میں وَأَرْجُلِ پڑھیں یا وَأَرْجُلَ پڑھیں، ان کے ہاں یہی ہے کہ آپ نے پیروں کو مسح کرنا ہے۔ ابن حزم ظاہری، اور یہ بھی اہل سنت میں سے ہے، شیعہ میں سے نہیں ہے، تو ان کا موقف میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ یہ مسح کے بالکل قائل ہیں۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیروں کو آپ نے دھونا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن مجید کی اس آیت میں کہ یہاں پر اس کا عطف ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو اہل سنت کے ہاں اس کا عطف ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجلا زبر ہے، نصب ہے، تو لہٰذا یہ مفعول بھی ہے، اس کو عطف کرتے ہیں وجوہکم، یعنی چہروں کو دھویا جائے گا تو پیروں کو بھی دھویا جائے گا۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں، اس کا عطف آپ نے کرنا ہے قریب میں ہی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عطف کو لے کر وہاں پہ دور لے جائیں، معطوف علیہ کے درمیان میں کوئی اجنبی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نحو کا اور گرامر کا قاعدہ ہے۔ تو اس لیے وہ اہل تشیع کہتے ہیں نہیں، اس کا عطف ہوگا رؤوس کے اوپر، اور آپ اس کو خواہ ارجلا پڑھیں یا ارجلی پڑھیں، اس سے ثابت مسح ہی ہوتا ہے۔ ان کا استدلال یہ، اور ظاہریہ کا بھی یہ استدلال ہے اور شیعہ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ اس کو ارجلا پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کا عطف ہو رہا ہے رؤوس کے محل کے اوپر،
اور رؤوس کا جو محل ہے وامسحو برؤوس، یعنی وامسحو رؤوسکم، اصل میں یہ محل چونکہ منصوب ہے اس کا تو ارجلا بھی منصوب ہے، لیکن اگر آپ مجرور پڑھیں گے، اور مجرور کی جو قرات ہے یہ متواتر ہے، اور ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کی تشریح میں جہاں شیعہ کو جواب دیے وہاں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات یہ متواتر ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی شاذ قرات ہو، بلکہ یہ بھی متواتر قرات ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارجلکم اور ارجلکم دو متواتر قراتیں ہیں، دو متواتر قراتیں، اسی لیے ہمارے ہاں احناف نے ارجلکم سے استدلال کیا ہے پیروں پہ مسح کرنا۔ اب یہ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ شیعہ کا اور سنہ کا اختلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں دلائل ہیں، احادیث ہیں بخاری کی، اور بخاری کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہم سے عامل دراحل ہے کہ ہم نے عصر کی نماز میں دیر کر دی تھی، سو ہم وضو کرنے لگے اور پیروں پر مسح کرنے لگے، تو آپ نے آواز بلند فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، احادیث کا نمبر میں آپ کو اسکرین پہ شو ہو جائے گا۔ تو اہل سنت کے دلائل ہیں احادیث سے کہ اس میں یہاں پر پیروں پر دھونا ہے اور مسح نہیں کرنا ہے۔ شیعہ اور ظاہریہ کے اپنے دلائل موجود ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر میں اپنا موقف بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کہ ہم کس طرح سے ان میں جمع کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو میں نے اس حوالے سے جو تحقیق کی ہے تو صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا، اور یہ حدیث روایت کی ہے بخاری نے اپنی کتاب میں 5616 میں، ابو داؤد نے اپنی سنن میں، حدیث کا نمبر ہے 3718 میں، اور اصل میں اس میں وضو کا طریقہ یعنی بیان تو کیا جا رہا ہے، لیکن بخاری نے اس کو اس لیے ذکر کیا ہے، بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں۔ بخاری کتاب الاشربہ باب شرب قائما، کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا ہے اور امام علی علیہ السلام نے بتایا۔ لیکن اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بھی سکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا۔ حدثنا شعبہ حدثنا عبد الملک بن میسرہ سمعت النزال بن سبرہ يحدث عن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام انہ صلی الظہر ثم قعد فی حوائج الناس فی رحبۃ الکوفہ۔ مختصر ترجمہ، امام علی علیہ السلام کے بارے میں نزال بن سبرہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ مسجد کوفہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے رحبہ ظہر کی نماز پڑھی، اور پھر لوگوں کی حاجات کے اندر پورا کرنے میں آپ مصروف ہو گئے، اور کوفہ کے اندر اس مجلس میں، رحبہ کہتے ہیں مجلس میں، کہ جہاں پر آپ تشریف فرما تھے امام علی علیہ السلام، مسجد میں نماز پڑھی تو اسی جگہ کو رحبہ، یعنی اس محل میں، اس صحن میں، اس جگہ کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی اور لوگوں کے ساتھ علمی مذاکرہ شروع ہو گیا، حتی حضرت صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ پہنچا، تو اب آپ نے پانی منگوایا، ثم اوتی بماء فشرب، اب آپ کے پاس خادمین نے پانی لے آئے اور آپ نے اس میں سے فشرب پانی پیا، وغسل وجهه ويديه، آپ نے اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، وذکر رأسه ورجليه۔ اب یہاں پر راوی کہتا ہے نزال بن سبرہ کہ اس کے بعد راوی نے آپ کے سر کا بیان کیا کہ آپ نے سر کے ساتھ کیا کیا اور پیروں کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں پہ راوی نے یہ نہیں کہا ہے وَمَسَحَ رَأْسَهُ یا وَغَسَلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ کہ سر کو دھویا یا سر کا مسح کیا یا پیروں کو دھویا یا پیر کا مسح کیا، کوئی اس طرح موجود نہیں ہے، بلکہ ذکر رأسه ورجليه۔ اور پھر امام علی علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا معاملہ کیا تھا وضو کے لیے، اور پیروں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ راوی نے اس کے اندر بیان نہیں کیا، یہ بخاری کی اس روایت سے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ سر پہ پیروں کے اوپر مسح کیا یا نہیں کیا۔ اچھا، یہی حدیث بالکل اسی سند کے ساتھ مسند طیالسی کے اندر موجود ہے۔ مسند طیالسی میں ابو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسی المتوفی 204 ہجری نے مسند علی کے اندر اسی روایت کو نقل کیا، اور یہ بشرط بخاری و مسلم ہے، یعنی جو راوی بخاری کے راوی ہے نزال بن سبرہ، شعبہ اور یہ تمام راوی، وہ سب یہی راوی اس کے اندر موجود ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو
طیالسی رحمہ اللہ ہیں، یہ امام بخاری سے 50 سال پہلے ہیں، ان کی وفات ہے 204 ہجری میں اور بخاری ہے 256 ہجری کے، تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو پہلی روایت ہے مسند طیالسی کی، معتبر وہی ہے، بخاری اس کے بعد ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری نے وہاں سے لی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے طیالسی نے بخاری سے لی ہے۔ اب طیالسی کے اندر کیا روایت ہے؟ طیالسی کے اندر یہ ہے الفاظ حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبد الملک بن میسر، بالکل وہی ہے، بالکل وہی روایت ہے، وہی سند ہے۔ قال سمعت النزار بن صبر يقول صلى علي رضی اللہ عنہ الظہر في الرحبة ثم جلس في حوائج الناس حتى حضرت العصر، عصر کی نماز کا جب وقت پہنچا، پہلے ساری وہی گفتگو ہے کہ آپ تشریف فرمائے ہوئے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں، ان سے مجالس، ان کے سوال جواب دینے میں، علمی گفتگو کرنے میں۔ ثم اوتی بکوز من ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه، پھر آپ کے پاس پانی کا برتن لایا گیا، آپ نے اس میں سے اپنے کف کے اوپر پانی ڈالا اور اس سے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ اور ہاتھوں کو دھویا، ومسح على رأسه ورجليه اور اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے پیروں کا مسح کیا، اور اپنے سر کا مسح کیا اور پیر کا مسح کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم قام فشرب فضل الماء، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جو بچا ہوا پانی تھا وہ کھڑے ہو کر ہی پیا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کو نامناسب سمجھتے ہیں، کراہت سمجھتے ہیں کہ بچے ہوئے پانی کو پیا جائے اور کھڑے ہو کے پیا جائے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں اس بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پی رہا ہوں، اور میں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ وہ وضو ہے کہ جو وَهَذَا وُضُوءُ مَن لَّمْ يُحْدِث، اور یہ وہ وضو ہے کہ جو بے وضو نہ ہو، یعنی اس شخص کا وضو ہے کہ جو وضو کی حالت میں نہ ہو۔ اس حدیث میں مسند طیالسی کی اس حدیث میں جو محقق ہے محمد بن عبد المحسن الترکی، اس نے حاشیے میں لکھا ہے حدیث صحیح اخرجہ احمد، اور پھر آگے احمد بن حنبل، نسائی، ان سب کے نمبر بتائے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں پر اس حدیث کو روایت کیا۔ بہرحال یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اس میں امام علی علیہ السلام نے یہ بتایا، اور یہ بخاری کی روایت بھی موجود ہے، بخاری میں تصریح نہیں ہے راوی کی جانب سے، راوی نے وہاں پر بیان نہیں کیا، آگے پورا واقعہ اس نے بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے مختصر بیان کر دیا۔ مختصر اس لیے بیان کیا، یا ممکن ہے کہ بخاری نے یہاں پر اس کے اندر قطع و برد کر دیا ہو، کیونکہ بخاری رحمہ اللہ کی اکثر یہ عادت ہے کہ بخاری حدیث کو پورا ذکر نہیں کرتے، صرف ایک عنوان لے کر آتے ہیں اور اس عنوان کے ساتھ جو مطابقت ہوتی ہے اسی حصے کو ذکر کرتے ہیں اور پورے حصے کو اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے باب وہ کہتے ہیں کہ جو ٹائٹل ہے نا، جو عنوان ہے، اس مطابق جو الفاظ تھے اس کو بیان کر دیا اور وہ نیچے باقی انہوں نے مختصر کر دی، اور یہ کئی جگہوں پر بخاری رحمہ اللہ نے کی، کئی جگہوں پر بخاری سے ثابت ہے، یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ آپ جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری وہ ایک ہی حدیث کو ایک جگہ پر نقل کرتے ہیں، وہاں پر الفاظ کچھ ہوتے ہیں، اور ایک ہی جگہ پر دوسری جگہ پر نقل کرتے ہیں، الفاظ کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ٹائٹل کچھ اور ہے اور یہاں ٹائٹل کچھ اور ہے۔ تو اصل میں مطابقت الباب کے لیے وہ حدیث کو مختصر کر دیتے ہیں، یہ امام بخاری کا اس کو بہت بڑا تفقع گردانا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو بخاری رحمہ اللہ کی حدیث ہے 5616، اس میں یہ موجود نہیں ہے کہ سر پہ مسح کیا، لیکن بالکل اسی سند کے ساتھ جو مسند طیالسی کے اندر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا مسند طیالسی یہ مقدم ہے بخاری سے، اس میں موجود ہے کہ سر کے اوپر مسح کیا۔ اب اہل السنت کے پیروں کے اوپر امام علی علیہ السلام نے مسح کیا اور فرمایا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل السنت والجماعت بھی پیروں پر مسح کرنے کے قائل ہیں، لیکن اہل السنت کہتے ہیں کہ جب پیروں پر موزے ہوں تو آپ مسح کر سکتے ہیں، بلکہ مسافر 3 دن تک مسح کر سکتا ہے، تو مسح سے کوئی منکر نہیں ہے۔ لیکن نماز کے لیے ایک مقیم شخص ہے تو اس کے لیے اس کے اندر اختلاف ہے، اہل سنت کہتے ہیں نہیں پیروں کو دھوئے گا، شیعہ کہتے ہیں نہیں یہاں پر اصلاً پیروں کو دھونا نہیں ہے بلکہ مسح کرنا ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں اصلاً آپ نے پیروں کو پر مسح کرنا ہے۔ اب درست بات کیا ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت بھی مسح کے منکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر پیروں پہ موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ پیروں پہ مسح کر سکتا ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں یہاں پر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات سے، کہ وَأَرْجُلِكُمْ جو جر کے ساتھ ہے، خفض کے ساتھ، اس قرات سے استدلال کرتے ہیں اہل سنت کی یہاں پر ہم جواز نکالتے ہیں پیروں پر مسح کرنے کا۔ اب روایات دونوں طرح سے ہیں،
ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ جس میں پیروں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروں کو دھویا ہے اور حکم دیا. میں نے آپ کو بخاری کی حدیث بتائی، عبداللہ ابن عمر بن عاص کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ کی روایت، دیگر روایت ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی روایت ہے. لیکن امام علی علیہ السلام کی روایت اس طرح سے بھی ہے ابن ماجہ میں کہ آپ نے پیروں کو دھویا بھی ہے. تو اب اس میں تطبیق کرنا ضروری ہے، اور تطبیق یہ ہے کہ میرے نزدیک اگر ایک شخص پیروں کو دھوتا ہے اور ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہے اور اپنے اجتہاد کے اوپر ہے تو یہ بھی درست ہے. اور اگر ایک شخص پیروں پر مسح کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے. دونوں طریقے قرآن و سنت ہیں، اسی لیے ہمارے فقہاء نے دونوں سے مسائل کو اخذ کیا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں شدت اختیار کی جاتی ہے کسی مسئلے میں اور دوسرے پر طعن کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ لا علمی ہے. کہ جناب یہ دیکھو ان شیعوں کا وضو ہی الگ ہے، وہ تو وضو ہی وہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہی الگ ہے. تو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ لا علمی اور جہالت ہے، یہ درست نہیں ہے. بلکہ یہ اگر میں آپ سے حقیقت کے اوپر مبنی بات کہوں تو جو وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات ہے یہ متواتر، یعنی یہ زیادہ متواتر ہے، دونوں متواتر قرات ہیں. بہرحال تو سنہ اور شیعہ دونوں کا جو وضو ہے اپنے اپنے دونوں کے دلائل ہے. امام علی علیہ السلام کا جو وضو مسلم طیالسی کی روایت سے معلوم ہوا اس میں یہی ہے کہ آپ نے اپنے پیروں کے اوپر مسح کیا ہے. تو جو لوگ پیروں پہ مسح کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو پیروں پر وضو کرتے ہیں دونوں کے اوپر کے پاس دلائل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کا خاتمہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.